بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے ملک الموت، تو میری زیارت کو آیا ہے یا میری روح قبض کرنے؟ ملک الموت بولے، روح قبض کرنے آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو کس راہ سے میری روح قبض کرے گا؟ ملک الموت بولے، تمہاری منہ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تجھ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے منہ سے خدا سے تکلم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں آنکھ سے نکال لوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، آنکھ سے میں نے خدا کا نور دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا، اچھا ہم پیر کی راہ سے نکالیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں پیر سے چل کر کوہ طور پر گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں خدا کے حکم سے تیری روح قبض کروں گا۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غصے میں آئے اور کہا، اے اسرائیل، کتنے ہزار کلام میں نے خدا سے بلا واسطہ کیے، کوئی بیچ میں واسطہ نہ تھا، بس آپس کی عزت کی قسم کے جلدی جان دینا پسند نہ کرو گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے میرا اور بھی سوال ہے۔ ملک الموت یہ سن کر چلے گئے۔ جناب باری تعالی میں عرض کی کہ خدایا، تجھ کو خوب معلوم ہے جو موسیٰ نے مجھ کو کہا کہ اس وقت میں جان دینا پسند نہ کروں گا۔ پھر خطاب آیا کہ اے موسیٰ، تو میری طرف آنے کو راضی نہیں ہے؟ وہ فوراً بول اٹھے، اے میرے پروردگار، میں تیرے پاس آنے پر راضی ہوں، مگر ایک بات تیری دیدار کی تمنا رکھتا ہوں کہ میں کوہ طور پر جا کر مناجات اور شکر کروں اور وہی تیرا کلام سنو۔ ہزار جان میری فدا تیری کلام پر۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جا کر عرض کی، خدایا، میں اپنے آل و امت تجھ کو سونپتی ہوں، اس کو تو اپنی رضا پر رکھیو اور ان کو مال حرام سے باز رکھیو اور ان کو روزی میں حلال دیجیو، کیونکہ میری امت ناتوا ہے۔ پس ندا آئی، اے موسیٰ، زمین پر عصا مار۔ جب مارا عصا تو پھٹ کر دریا نکلا۔ پھر حکم ہوا، دریا میں عصا مار۔ جب مارا تو اس کے اندر سے سیاہ پتھر برآمد ہوا۔ پھر حکم ہوا کہ اس پتھر پر عصا مار۔ جب مارا تو وہ پتھر دو ٹکڑے ہو گیا۔ اس میں ایک کیڑا نکلا۔ وہ کیڑا منہ میں گھاس لے کر اللہ کا ذکر کرتا ہوا تسبیح کر رہا تھا۔ اے پروردگار، تو مجھ کو دیکھتا ہے اور میرا کلام سنتا ہے اور جگہ میری جانتا ہے اور کسی کو محروم نہیں رکھا اور بھوکا تو نے نہیں رکھا اپنے فضل کرم سے۔ پس جناب باری تعالی سے ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، قہر دریائے تحت الثری میں پتھر کے اندر کیڑے کو روزی پہنچاتا ہوں، اس کو بھی نہیں بولا تو میں تیری امت کو کیوں کر بولوں گا؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہو کر کوہ طور سے نیچے اتر آئے اور راہ میں کیا دیکھتے ہیں کہ 7 آدمی ایک قبر کود رہے ہیں۔ ان سے پوچھا، تم کس واسطے یہ قبر کود رہے ہو؟ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، جو صاحب قبر ہے وہ تمہارے قد کے برابر ہے، ایک بار تم قبر میں اتر کر دیکھو تمہارے قد کے برابر ہوئی کہ نہیں۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبر میں اتر کر دیکھا اور پھر کہا، یہ کیا خوب جگہ ہے، کاش یہ قبر میرے لیے ہوتی تو کیا خوب تھا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک سیب بہشت سے لا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے اس کو سونگا اور فوراً جان بحق تسلیم ہو گئے، اور فرشتوں نے آپ کو نہلا دہلا کر بہشت کا کفن پہنایا اور جنازہ پڑھ کر اسی قبر میں دفن کر کے قبر چھپا دیا۔ اس لیے کوئی نہیں جانتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان قبض کرنے کو آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تمانچہ ان کو مارا جس سے ان کی ایک آنکھ جاتی رہی۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے خدا سے فریاد کی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تم کو حیات دنیا منظور ہے تو بیڑ کی پشت پر ہاتھ رکھ کر کے دیکھو کہ کتنے پشم اس میں آتی ہے، اتنی ہی عمر ہم تم کو دے گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ آخر ایک بار مرنا ہے، تو تب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے خدا کے حکم سے ان کی جان قبض کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر 150 برس ہوئی تھی۔ بعض روایت میں ہے کہ ملک شام میں جباروں سے پتہ کرنے کے بعد انتقال فرمایا۔